بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ پہلے تو وہ ایک عام انسان اور نیک اور نمازی لڑکا تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کی صحبت بدلنے لگی، کیونکہ جب ہمارے بچے ٹین ایجز میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ نیچرل سی بات ہے، اسپیشلی جو بوائز کے لیے، تو پھر وہ جب باہر چلتے پھرتے ہیں، دنیاوی جو ہے نا وہ ماحول میں پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ تو حسن ایک نوجوان تھا، بچہ ٹین ایجز میں، ایک ایسا لڑکا تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا اور والدین کی عزت بھی کرتا تھا اور دوسروں کی مدد بھی کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی صحبت بدلنے لگی اور نئے دوست بنے، نئے محفلیں جڑنے لگی، اور ان محفلوں میں وہ چیزیں تھیں جو دل کو وقتی تو خوشی دے دیتی تھی مگر روح کو خوش نہیں کر سکتی تھی۔ روح تو پھر وہ اندھیری میں جا رہی تھی، اور کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم گمراہی کو چن رہے ہیں، تو پھر وہ اندھیری ہی ہوتا ہے، وہ گمراہی اندھیرے میں ہی لے جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں وقتی اس سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو حسن بھی جیسے کہ آج کل کے بچے موبائل پہ ایکٹیو ہوتے تھے، اسی طرح تھے، اور رات دیر تک غیر ضروری جگہوں پر گھومتے رہنا اور والدین کی باتیں نظر انداز کرنا، یہ بھی عام تھا وہ بچے کے لیے۔ تو ایک دن اس کی ماما نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تو یہ الفاظ حسن کی ماں کے تھے، جنہیں ایک کان سے سن کر اس نے دوسرے کان سے نکال دیا تھا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی کا جو اصل مزہ ہے نا، یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، مطلب غلط صحبت اس نے چن لی تھی۔ تو سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو صحبت ہے، ہم کس طرح کے دوست بنا رہے ہیں، اس میں اٹھنا بیٹھنا، تو یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں کہ نا ہماری صحبت کیسی ہے، وہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو کبھی ہم گناہ کو ایک چھوٹی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر گناہ کی سب سے بڑی خطرناک بات یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ حسن کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا، وہ پہلے جیسا نہیں رہا، نمازیں چھوڑنے لگا تھا، والدین سے جھوٹ بولنے لگا تھا، اور آہستہ آہستہ جو غلط کاموں میں مگن ہوتا جا رہا تھا، دوستوں کے ساتھ رات گئے مقصد، محفلیں، فجر کی اذان سن کر بھی اس نے سوتے رہنا، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا، سب عام ہو گیا تھا۔ تو گناہ کی لت میں کبھی کبھی خوشی نہیں دیتی، اندر کہیں نہ کہیں ضمیر تڑپتا ہے، لیکن شیطان بار بار ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو یہ تو بڑیا اس کا یہی ہے کہ ہمارے بار بار ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے سب کرتے ہیں، شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بھی کرو، سب بھی کر رہے ہیں تو تمہیں بھی حق ہے بھئی ایسی زندگی جینے کا۔ تو وقتی تو وہ ہمیں خوشی ہی دے رہی ہوتی ہے بات کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ جو راستہ ہے نا، وہ ہمارا ایک گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن حسن کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جب وہ ایک رات کو اندھیرے میں سڑک پر نہ چل رہا تھا، تو اس کو پیچھے سے کسی گاڑی نے ہٹ کیا، تو ہٹ کافی اس کو مطلب ایسے کیا کہ وہ کافی دور تک جا کے گرا۔ اچانک سے پھر اس کو نا مطلب وہ بے ہوش تو نہیں ہوا، اس کو ہوش تھا، لیکن اس کو کافی زیادہ شوق بھی لگا اور ہلکی پھلکی سی چوٹیں لگی، لیکن اس کی بچت ہو گئی۔ اس معاملے میں وہ تھوڑا بچ گیا کہ اس کو زیادہ چوٹ نہیں لگی اور بالکل وہ ٹھیک تھا۔ اس نے جب اپنی طرف دیکھا اور 2-3 منٹ میں اس کو جب تھوڑا سا ٹھیک ہوا، تو وہ نا اس کو ہوش آنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اچانک سے دیکھا اس نے کہ اس کو گاڑی ہٹ کر کے گئی ہے۔ گاڑی جو تھی نا، اس میں بہت بڑا راز تھا ایک، کہ جیسے کہ اس کو رب نے نا مطلب ہوش دلایا تھا کہ ہوش کرو، تم کس طرف جا رہے ہو، میں تمہیں اس طرف نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں اپنی طرف ہی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بھلائی کے راستے چلانا چاہتا ہوں، اور تم تو دوسری طرف جا رہے ہو، تم تو میرے ایک نیک انسان تھے، میں تمہیں برا نہیں بننے دوں گا۔ تو دیکھیں میرے پروردگار کی محبت بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کہ وہ انسان کو پھر بھی ہوش دلاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو چلو میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں، نہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمیں ہمیں اس کو وہ یاد دلاتا ہے کہ نہیں، تم نے مجھے چھوڑا ہے، تم نے مطلب یہ صحیح نہیں کر رہے ہو۔ تو پھر اس کی جب بچے کی سانسیں کافی تیز ہو جاتی ہیں تو اور کانپنے بھی لگتا ہے، تو اس میں اس کو نا ایک کپ کپی میں اس کو یہ چیز ریلائز ہوتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اس کو تھوڑا سا ہوش آیا اور اس نے ریلائز کیا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کہ میں کس طرف جا رہا تھا۔ اگر میں آج اس دنیا سے چلے جاتا تو پھر میرا کیا ہوتا اور میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاتا۔
میں نے کیوں نیکی کا راستہ چھوڑ دیا؟ کیا میرے پاس کوئی جواب ہوتا؟ میں اپنے اللہ کو کیا بتاتا؟ تو جب حسن اسی وقت رونے لگا اور اس نے کافی زیادہ رونا شروع کر دیا، اس کو ریلائز ہوا اور وہ مسجد کی طرف پھر بھاگا اور وضو کیا اس نے، اور نماز میں سجدے میں گر گر کے اس نے اتنا وہ روتا رہا پھر۔ تو یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حسن نے فیصلہ کیا واپس لوٹنے کا۔ اور گمراہی سے نکلنا آسان نہیں ہوتا مگر ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ حسن نے اپنے دوستوں کو چھوڑا اور جو غیر ضروری غیر معمولی چیزیں ان کو چھوڑا اور سب سے بڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لی، اور وہ جان گیا کہ دنیا کی وقتی خوشیاں حسن نے اپنے دوستوں کو چھوڑا اور جو غیر ضروری غیر معمولی چیزیں ان کو چھوڑا اور سب سے بڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لی، اور وہ جان گیا کہ دنیا کی وقتی خوشیاں اصل خوشی نہیں ہیں۔ اصل خوشی اس دل میں ہے جو اللہ کی یاد سے مطمئن ہو۔ قرآن میں بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ پھر بچہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہونے لگا، جو اب اپنی زندگی میں نماز اس نے دوبارہ ریسٹارٹ کر دی، ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کرنے لگ گیا اور دوسروں کو بھی ہدایت کی دعوت دے رہا تھا۔ یہاں سے دعوت سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اب تبلیغ میں ماشاءاللہ سے اس نے تبلیغ کی شروعات کر دی تھی۔ تو حسن کی کہانی شاید آپ میں سے بہت سے بچوں کی کہانی ہوگی، شاید آپ بھی کسی ایسے موڑ پر ہوں جہاں نیکی اور برائی کا راستہ آپ کے لیے سامنے ہو، لیکن شیطان ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کی رحمت تمہاری ایک سچی توبہ کا انتظار کر رہی ہے کہ واپس آ جاؤ جب تک دروازہ کھلا ہے۔ تو نیکی کی طرف بڑھیں کیونکہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ گمراہی حقیقت ایسی ہے کہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو انسانی زندگی ایک سفر ہے جس میں ہر فرد اپنی تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ روشنی کی سمت بڑھتے ہیں جبکہ کچھ بھٹک جاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گمراہی صرف راستہ کو کھو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اندھیرا ہے جو روح، عقل اور دل پر چھا جاتا ہے۔ تو اس کی ہمیں تفصیل جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکیں، ہم اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لے جا سکیں۔ گمراہی عربی زبان کا لفظ ہے، ضلال سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے راستہ بھٹک جانا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق گمراہی کا مطلب سیدھے راستے سے ہٹ کر ایسی راہ پر چلنا ہے جو آخرت میں خسارے کا سبب بنے۔ قرآن و حدیث میں بارہا اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ بھٹک گئے۔ تو قرآن میں کئی مقامات پر گمراہی کا ذکر آیا ہے۔ سورہ زخرف میں ہے، سورۃ الزخرف، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ شیطان انہیں راستے سے روکتا ہے جبکہ وہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ واضح کرتی ہے کہ ہم گمراہی بعض اوقات انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی اور وہ سمجھتا ہے وہ صحیح راستے پر ہے، جبکہ در حقیقت وہ باطل کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ انسان جب دین اور حق سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ آسانی سے گمراہی کی طرف ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے ذکر قرآن سے روگردانی کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے جب انسان علم اور اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کبھی لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور حق کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہشات کی پیروی انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے اور وہ گمراہی کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کسی سے دوستی کر رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو۔ بری صحبت انسان کو نیکی سے دور اور برائیوں کے قریب لے جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے غلط دوستوں کی وجہ سے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ شیطان کی یہ چالیں ہوتی ہیں جبکہ کبھی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے اور انسان کو آہستہ آہستہ دین سے دور کر دیتا ہے۔
دنیا کی محبت بھی انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب انسان صرف دنیاوی فائدے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور راہ حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اب جو دین سے اور گمراہی کی نشانیاں انسان کو جو ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے دین سے دور ہونا، نماز اور قرآن کا ذکر الہی میں دل نہ لگنا، اور برے کاموں میں خوشی محسوس کرنا اور گناہوں کو معمولی سمجھنا، ان پر فخر کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، نصیحت کرنے پر غصہ کرنا اور اپنی غلطی نہ ماننا، اور نیک لوگوں سے دوری، دیندار افراد سے ملنے میں جھجک محسوس کرنا، اور موت اور آخرت کو بھول جانا، صرف دنیاوی زندگی کو اہمیت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ حق اور باطل میں فرق معلوم ہو سکے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو نیک صحبت اختیار کرنا، اچھے دوست اور نیک صحبت انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست، ہماری صحبت ہمیں کچھ غلط کرنے کا کہہ رہی ہے، تو آپ اسی وقت اس صحبت کو چھوڑ دیں اور اپنے اچھے دوستوں میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان میں بیٹھیں۔ ذکر، استغفار اور دعا انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے گمراہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ملتا ہے، اور گمراہی ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے جو کہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، نیک اعمال کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی محبت، علم اور نیک صحبت کو ترجیح دیں گے تو یقیناً ہم روشنی کی طرف لوٹ آئیں گے اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات پا لیں گے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور بری صحبت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جدھر بھی جو بھی مطلب ہو رہا ہے ادھر اللہ تعالیٰ، جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق دیں، اور ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دیں اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دیں، آمین۔ اور اسی طرح ہماری ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔